یمنی حوثیوں کا سعودی بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کے مطابق سعودی آئل ٹینکر نے بحیرہ احمر میں بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ ادھر چین نے بحیرہ احمر میں تیل بردار جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے حوثیوں سے براہ راست رابطہ کر لیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق چین نے اپنے آئل ٹینکرز کے لیے حوثیوں سے انفرادی سیکیورٹی کلیئرنس لی۔ اب تک چین کے 4 آئل ٹینکرز باب المندب سے گزر چکے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے عراق میں مشترکہ حملے، ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع کے حملوں کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملے ایران سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف کیے، دہشت گردوں کے لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ عراقی گروہ پاسداران کی ہدایت پر کام کر رہے تھے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں عراق سے 30 سے زائد ڈرونز حملے کیے گئے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ عراق سے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع اور تحفظ کا حق حاصل ہے۔ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ عراق اپنی سرزمین حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر 2 روز میں 2 ڈرون حملے کیے گئے۔ سعودی فضائی دفاع نے عراق سے داغے گئے کئی ڈرونز تباہ کر دیے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی۔ ایران کے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، اردن کی فضاؤں میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کوم مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی کارروائیوں کے جواب میں متعدد بیلسٹک میزائل داغے۔ ایران کے مفادات کے خلاف اقدامات بند کیے جائیں۔ قومی مفاد کے خلاف اقدامات جاری رہے تو مزاحمت نہیں رکے گی۔ امریکی فوج کی مشرق وسطی میں فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی حملے میں 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران کے تمام میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ نیتنیاہو ایران جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ نیتنیاہو سے کسی مشورے یا ہدایت کی ضرورت نہیں۔ ان سے کہتا ہوں امریکی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا نیتنیاہو کو ایرانی پروگرام کا پتہ تھا تو پوری دنیا کو بتانے کی بجائے مجھ سے بات کرتا۔ امریکہ کو اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات کی ضرورت نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہمیں نہ سمجھائے کہ کیا کرنا ہے۔ امریکہ کی ایرانی ایٹمی سرگرمیوں پر گہری نظر ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کوہلان کے مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ معاہدے سے نہ ہوا تو کوہلان کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ چاہتے ہیں کہ ایران کو تباہ کرنے کے بجائے معاہدہ طے پا جائے۔ آبنائے ہرمز پر ہماری بہت مضبوط گرفت ہے۔ صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ملاقات۔ یوکرینی صدر زیلنسکی بھی امریکی صدر ٹرمپ سے ملے۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی نیتنیاہو اور زیلنسکی سے ملاقاتوں کو مثبت قرار دے دیا۔ ایران جنگ پر اسرائیل اور امریکہ میں اختلافات کا انکشاف۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے توانائی مراکز پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ٹرمپ نے اجازت نہیں دی۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے توانائی مراکز پر حملوں سے تیل کا عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکی خدشات کے باعث ایران کے توانائی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا۔ یہ بھی کہا کہ امریکی طیارے ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل سے آپریٹ کرتے ہیں۔ یوکرین نے ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی قرار دے دیا۔ بحیرہ کیسپیئن میں جہاز پر حملے کے بعد ایران اور یوکرین کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ اور یوکرینی ہم منصب کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ یوکرین نے یقین دلایا ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا۔ یوکرین کشیدگی نہیں چاہتا، اس لیے ایران بھی محاذ آرائی نہیں چاہتا۔ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی جہاز کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی ضروری ہے۔
پنجاب میں مانسون بارشوں کا طوفانی سپیل، گجرانوالہ اور گردنواہ میں 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ رات سے جاری بارش سے شہر پانی میں ڈوب گیا، تمام شاہراہیں، بازار اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ وزیر آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، مرید کے اور گردنواہ میں گھر چمک کے ساتھ بادل برسے، گلیاں، بازار اور انڈر پاسز بارشی پانی سے بھر گئے۔ کالی گھٹاؤں نے منڈی بہاؤدین اور گردنواہ کو لپیٹ میں لے لیا۔ گجر خان اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی برسات۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مطلع برآلود، ادھر اسلام آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقے بارش سے بھیگ گئے۔ ملک میں 5 اگست تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ سرگودھا کے علاقے بھیرا میں بارش کے باعث ڈیری فارم کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بہاولپور میں 13 سالہ لڑکی بھائی کو بچاتے ہوئے سدنائی میلسی لنک نہر میں ڈوب گئی۔ خیرپور ٹامے والے کے رہائشی 3 بہن بھائی نہر پر پانی بھرنے آئے تھے۔ ادھر قلعہ ستار، شاہ مسن کالر ریلوے پل سیلابی پانی سے متاثر۔ لاہور تا کراچی چلنے والی شالیمار ایکسپریس کو 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا۔ لاہور سے براستہ فیصل آباد کراچی جانے والی کراکورم ایکسپریس ٹرین کا روٹ تبدیل۔ دوسری طرف خانپور میں دریائے سندھ کے سیلابی پانی نے درجنوں بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مکان اور زرعی زمینیں ڈوبنے پر لوگوں کی نقل و مکانی۔ شیخ پورہ کی تحصیل فیروز والا کے قریب نالا بھیڑ کا بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی سے پٹھان کالونی اور رچنا ٹاؤن سمیت جی ٹی روڈ کی کئی آبادیوں میں پانی ہی پانی۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ کچے کے علاقوں میں دریائے سندھ کے پانی کا کٹاؤ جاری۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح پاکستان کے مہمان بن گئے۔ اسلام آباد آمد پر پاکستانی حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کے اسحاق ڈار سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین یوتھ پروگرام کی ملاقات۔ رانا مشہود احمد خان نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارت اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت نوجوانوں کو روزگار، کاروبار، تعلیم اور ہنر کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پانی محفوظ پنجاب محفوظ منصوبہ لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس۔ محکمہ زراعت، آبپاشی، لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ کو 1 ونڈو واٹر سیکیورٹی فریم ورک پر یکجا کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی پوٹوہار میں 800 مزید منی ڈیم بنانے کی منظوری۔ جدید اور محفوظ آن گراؤنڈ واٹر باڈیز بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں کہا، سمجھدار قومیں پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہیں۔ ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد؟ شہیدوں کا وارث ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا اعتماد بھی اٹھ جائے۔ ہم پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ نون لیگ کے مفاد میں کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنان سے خطاب۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی رو رہی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ میرپور ڈویژن انتخابات میں دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کی۔ نون لیگ کو ٹھپے لگانے کے لیے 1 گھنٹہ بڑھایا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کردار CCD والا تھا۔ پولنگ والے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا۔ پولنگ کے بعد ہمارے ایجنٹس کو بیٹھنے نہ دیا گیا۔ پولنگ سٹیشنز کو یرغمال بنایا گیا۔ اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔